الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 15 اگست ہندوستان کی مکمل آزادی کا دن ہے کہ اس دن ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے مکمل طریقے سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس موقع پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مدارس میں، اسکولوں میں اور کالج میں اور عوام میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمیں خوشی کا دن ملا ہے، کیا ہمیں یہ دن ایسے ہی حاصل ہو گیا یا اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں؟ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں اور آزادی کی تحریکوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے، عوام نے کس طریقے سے خون پسینوں کی قربانیاں دی ہیں۔ سن 1601 میں انگریز سمندر کے راستے سے ممبئی آتا ہے اور اپنا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کی حکومت نے ان کو وہاں پر تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ کاروباری اعتبار سے اور تجارتی اعتبار سے اتنے مضبوط ہو گئے کہ سن 1701 میں ہندوستان کے 4 صوبوں میں ان لوگوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ سن 1601 میں ہندوستان آئے تھے اور سن 1701 میں ہندوستان کے 4 صوبوں کے یہ حاکم بن چکے تھے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ سن 1702 میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام ولی اللہ رکھا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے علم کے چرچے 4 عالم کے اندر گونج رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت کو بیٹے عطا کیے اور ان میں ایک بیٹے کا نام تھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سن 1772 میں
جب انگریز کی نیت کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ لوگ یہاں پر تجارت کرنے نہیں آئے بلکہ یہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب ان لوگوں نے ہندوستان کے قوانین میں یہاں کی عوام میں مداخلت کرنی شروع کر دی، تو سن 1772 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے حالات کو بھانپتے ہوئے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگریز اس ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے، لہذا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اور انگریز کو اس ملک سے نکالنا ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اس فتوے کے نکلنے کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں وہ سب اسی فتوے کا نتیجہ تھی، چاہے وہ تحریک ریشمی رومال ہو، یا تحریک جنگ آزادی ہو، یا تحریک بالا کوٹ ہو، یا تحریک ترک موالات ہو، یہ ساری کی ساری تحریکیں اسی فتویٰ کا نتیجہ تھیں۔ چنانچہ جب انگریز نے سن 1799 میں میسور میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر پر حملہ کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی کی تحریک 1857 سے شروع ہوئی، یہ غلط ہے، بلکہ آزادی کی تحریک اسی دن شروع ہو گئی تھی جب 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جس وقت انگریز ٹیپو سلطان کے محل کے اندر داخل ہوا تو میر جعفر اور میر صادق نام کے دو لوگوں کو انگریز نے پہلے ہی خرید لیا تھا، اور یہ دونوں ٹیپو سلطان کی فوج کے اہم ذمہ دار آدمی تھے، اور انہوں نے ہی دروازوں کو کھولا تھا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے اور ان کو آ کر خبر دی گئی کہ انگریز نے قلعے کی دیوار کو توڑ دیا اور قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ لقمہ حضرت نے اپنے حلق میں نہیں اتارا، بلکہ اس کو ایسے ہی پلیٹ میں رکھ دیا اور تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ چنانچہ لڑے اور اتنا لڑے کہ آخر میں شہید ہو گئے، اور ان کی لاش کے پاس انگریز جو سپہ سالار تھا، جو انگریز کمانڈر تھا، اس نے کھڑے ہو کر یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سن 1831 میں پھر آزادی کی تحریک چلی، اور اس آزادی کی تحریک کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اور ان حضرات نے انگریز کے خلاف لڑتے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سن 1831 میں جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو اس کے بعد آزادی کی تحریک پھر شروع ہوئی۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم پھر سے بلند کیا گیا۔ چنانچہ 1856 کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا جعفر تھانیسری
مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چوٹی کے علماء موجود تھے، اور ان حضرات نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں پھر سے جہاد کے علم کو بلند کرنا چاہیے۔ مجلس کے اندر کسی صاحب نے کہا کہ نہ ہمارے پاس تعداد موجود ہے اور نہ ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کیا ہماری تعداد اصحاب بدر سے کم ہے؟ کیا ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ اصحاب بدر سے کم ہیں؟ نہیں، ہماری تعداد بھی اصحاب بدر سے زیادہ ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی اصحاب بدر سے کم ہیں، لہذا ہم جہاد کریں گے اور لڑیں گے۔ چنانچہ اس مشورے پر عمل کیا گیا کہ 2 محاذ بنائے جائیں گے، ایک محاذ امبالہ میں لڑے گا اور دوسرا محاذ شاملی کے میدان میں لڑے گا۔ ایک محاذ کے سردار مولانا جعفر تھانیسری اور دوسرے محاذ کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سن 1857 کے اندر انگریز سے ایک تاریخی جنگ لڑی گئی اور علماء نے بڑی قربانیوں کو پیش کیا، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ اس جنگ کو لڑا گیا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ جب انگریز نے بار بار یہ سوچا کہ یہ تحریک جہاد کی بار بار اٹھ رہی ہیں اور بار بار ہمیں میدانوں میں ہمیں چنے چبوائے جا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، آخر غور کیا جائے کہ ان تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ کیا ہے، کن وجہوں سے یہ جہاد کی تحریکیں بار بار اٹھ رہی ہیں اور بار بار لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ انگریز کو یہ بتایا گیا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے یہ تحریکیں بار بار اٹھ رہی ہیں، اگر 3 چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو یہ تحریکیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، اس میں دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کو ختم کر دیا جائے، اس میں تیسری وجہ یہ ہے کہ جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ان 3 چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان سے ہٹا دیا جائے، اگر ان 3 چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان سے ختم کر دیا جائے تو یہ جہاد کی تحریکیں، یہ آزادی کی تحریکیں، یہ میدانی لڑائیاں ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا۔ 3 سال میں قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو جلایا گیا۔ یہ انگریز نے سب سے پہلا کام کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ علماء کو ختم کرنے کے لیے اس نے علماء کو پھانسیاں دینا شروع کر دی۔ انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی درخت دونوں کناروں پر ایسا موجود نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ تھی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے صحن کے اندر پھانسی کا تختہ انگریز نے قائم کیا تھا، روزانہ 80 علماء کرام کو اس تختے پر پھانسی لگائی جاتی تھی۔ ایک ایک عالم کو توپ کے منہ پر باندھ دیا جاتا تھا اور توپ کا گولہ چھوڑا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس عالم کے جسم کے ٹکڑے ٹیمے کی شکل میں ہوا کے اندر بکھر جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے علماء کرام کو اذیت سے گزارا گیا، اس طریقے سے علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ تھامسن نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں دہلی کے اندر خیمے کے اندر موجود تھا، مجھے کسی چیز کے جلنے کی بو محسوس ہوئی، میں خیمے سے باہر نکلا، دور جا کر دیکھا تو ایک بھٹی سلگی ہوئی ہے، اس میں انگارے دہک رہے ہیں، اور 40 علماء کرام کو ننگا کر کے اس بھٹی کے پاس کھڑا کیا ہوا ہے،
اور ان علماء کرام سے یہ مطالبہ کیا جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم انگریزوں کی مخالفت نہیں کرتے، ہم شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان علماء کرام سے یہ کہلوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور علماء کرام نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہ تمہارے حق میں بول سکتے ہیں، نہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے خلاف اپنی زبان کو کھولیں گے۔ مسٹر تھامسن نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس طریقے سے ان 40 علماء کرام کو ان بھٹی کے اندر جھونک دیا گیا، ان کے جسم کے جلنے کی بو مجھے خیمے کے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آزادی ہمیں کوئی تھالی کے اندر حلوہ رکھ کر نہیں ملی ہے کہ کسی تھالی کے اندر حلوے کو پیش کر دیا جائے۔ اس تاریخ کے پیچھے، اس آزادی کے پیچھے، اس ہندوستان کی آزادی کے پیچھے علماء کرام کی بے پناہ قربانیاں موجود ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کالا پانی کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں آزادی کی لڑائی کے جرم میں امرتسر کی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ امرتسر کی جیل میں جب ہمیں بند کیا تو ہمیں وہاں سے لاہور بھیجنے کا فیصلہ ہوا، چنانچہ ہمیں وہاں سے لاہور بھیجا گیا۔ لاہور کی جیل میں ہم بند رہیں۔ جب لاہور کی جیل میں ہمیں کافی عرصہ گزر گیا تو انگریز نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ہمیں مصیبت پہنچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لاہور سے ملتان شفٹ کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے لیے لوہے کے پنجرے بنوائے گئے، ان پنجروں کے اندر لمبی لمبی نوکیلی کیلیں لگوائی گئیں اور ہمیں ان پنجروں کے اندر بند کر دیا گیا۔ ان پنجروں کو ریل کے ڈبوں کے اندر رکھ دیا گیا اور اس ریل کو لاہور سے چلتا کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ ریل لاہور سے شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ ریل کبھی رکتی تھی، کبھی چلتی تھی، کبھی رکتی تھی، کبھی چلتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اس پنجرے کے اندر جھٹکے لگتے۔ ان جھٹکے لگنوں کی وجہ سے وہ نوکیلی کیلیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتی۔ لاہور سے ملتان کا سفر چند گھنٹوں کا ہے، لیکن اس سفر کو 3 دن کے اندر طے کیا گیا۔ دھوپ کے اندر ریل کو ویسا ہی کھڑا کر دیا گیا، بارش کے اندر ریل کو ایسا ہی کھڑا کر دیا گیا، نہ پینے کے لیے پانی دیا گیا، نہ کھانے کے لیے کھانا دیا گیا۔ 3 دن کے اندر ہم لوگ لاہور سے ملتان پہنچے ہیں، اس حالت میں کہ ہمارا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، ہمارے جسم کے اندر کیلیں پیوست ہو چکی تھی اور ہمارے جسموں سے خون بھر رہا تھا، خون نکل رہا تھا۔ چنانچہ ہمیں لاہور کی جیل کے اندر یہ شفٹ کیا گیا اور ہمیں یہ حکم ملا کہ کل تم لوگوں کو پھانسی دی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پھانسی کا پروانہ ملا تو ہمارے چہروں پر خوشی کے آثار آ گئے کہ کم سے کم اس مصیبت سے تو ہمیں نجات ملے گی، اس تکلیف سے تو ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگلے دن انگریز نے ایک جیلر کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ سارے مسلمان اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس جیلر نے کہا کہ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ تکلیفوں کی وجہ سے جب ان کو پھانسی کی سزا ملی تو یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا ہے، رہائی نصیب ہو جائے گی، اب ہمیں تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس انگریز نے کہا کہ اب ان کی پھانسی کی سزا ہم مؤخر کرتے ہیں، ہم ان کو جیل کے اندر ہی ہمیشہ رکھیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ شعر کہا تھا، مستحق دار کو حکم رہائی، مستحق دار کو حکم رہائی ملا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہیں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئے۔ کہ ہمیں انگریز نے پھانسی کی سزا دے دی تھی، لیکن پھانسی کی سزا مؤخر کرنے کے بعد ہمیں کہا کہ اب ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نظر بند کر دیا جائے۔ اگر ہمیں پھانسی کی سزا مل جاتی تو ہمیں ان تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انگریز نے کتنے وارنٹ جاری کیے؟
ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد چھتہ کے اندر موجود تھے، انگریز کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے اندر 3 دن تک کے لیے مسجد چھتہ کے اندر روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد باہر نکل کر آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا تھا، آپ غار ثور میں 3 دن چھپے تھے، میں بھی اسی سنت کے مطابق مسجد چھتہ کے اندر 3 دن روپوش ہوں گا۔ 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا، چاہے انگریز مجھے چھوڑ دے یا چاہے مجھے انگریز گرفتار کر لے۔ حکیم اجمل خاں کی کوٹھی پر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ حضرت کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، اور جب حضرت کی کمر کو دیکھا گیا تو کمر پر گوشت نام کی ایک بوٹی بھی موجود نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت کے خاص شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کلکتے کے سفر پہ تھے۔ حضرت کو اطلاع دی گئی، حضرت کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ شیخ الہند کی کمر پر ہڈیوں کے نشان کیسے ہیں؟ گوشت نام کی ایک بوٹی بھی موجود نہیں ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حضرت کی زندگی کے اندر ایک راز تھا جو حضرت نے راز کھولنے سے منع کر دیا تھا۔ اب حضرت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں وہ آپ کے سامنے راز کھولتا ہوں۔ کالا پانی کی جیل کے اندر، مالٹا کی جیل میں انگریز حضرت کو رات کے وقت لے کر جاتا تھا، اور گرم گرم لوہے کے انگارے، لوہے کی سیخیں حضرت کی کمر پر ان سے داغ دیا کرتا تھا، اور انگریز شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا تھا ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں انگریزوں کا مخالف نہیں ہوں، میں مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی حمایت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں انگریزوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، یہ ساری تکلیفیں آپ سے ہٹا لی جائیں گی، ان ساری تکلیفوں کو آپ سے بچا لیا جائے گا۔ لیکن مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ کلمات ہوتے تھے میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال حبشی کا، میں روحانی بیٹا ہوں عمار ابن یاسر کا، میں روحانی بیٹا ہوں صہیب رومی کا، میں روحانی بیٹا ہوں عثمان غنی کا۔ خدا کی قسم تم لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن میری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلوا سکتے۔ اس وجہ سے انگریز حضرت کی کمر کو لوہے کی سلاخوں سے داغ دیتا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت کی کمر پر گوشت نام کی ایک بوٹی بھی موجود نہیں تھی۔ ان تکلیفوں سے کون گزرے ہیں؟ یہ ہمیں جو آزادی ملی ہے، یہ ہمیں جو آزادی نصیب ہوئی ہے، یہ اس کے پیچھے ہمارے علماء کرام کی قربانیاں موجود ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ رامپور کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کو کس طریقے سے، کن صعوبتوں سے، کن تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا جس کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ حضرت کی بیٹی آمینہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ بیٹی نے کہا کہ امی جان آخری خواہش یہ ہے کہ ابا جان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، ایک بار اپنے ابا سے ملنا چاہتی ہوں، ایک بار اپنے ابا کو آنکھوں سے جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے خط لکھوایا، اور خط کے اندر حضرت کی بیٹی نے یہ لکھا کہ ابا جان آخری وقت ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اس آخری وقت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کا دست شفقت اپنے سر پر رکھوانا چاہتی ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جب وہ خط پہنچا،
مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ پر کیا گزری ہوگی، کس تکلیف سے دوچار ہوئے ہوں گے کہ خود جیل کے اندر موجود ہیں اور بیٹی اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے اور ایک بار اپنے ابا جان سے ملنا چاہتی ہیں، ایک بار اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کی پشت پر ایک شعر لکھ کر خط واپس کر دیا اور اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کی۔ کیا لکھا تھا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ حضرت نے اس کے پیچھے لکھا تھا، میں تو مجبور ہوں، اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور ہوں، اللہ تو مجبور نہیں، میں تو تجھ سے دور ہوں، اللہ تو تجھ سے دور نہیں، تیری صحت ہمیں گوارا ہے لیکن اس کو، تیری صحت ہمیں گوارا ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے نام لکھے تھے جو خود جیل کے اندر موجود تھے، اور حضرت کی بیٹی اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی اور حضرت نے یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا۔ انہی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1930 کے اندر لندن میں گول میز کانفرنس کے درمیان میں انگریزوں کے سامنے للکار کر یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں، میں یہاں اس مقصد سے آیا ہوں کہ اپنے ملک کی آزادی کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اگر تم نے مجھے میرے ملک کی آزادی کا پروانہ میرے ساتھ نہیں دیا، خدا کی قسم میں غلام ملک میں جانا نہیں چاہتا، پھر میں ایسے ملک کے اندر مرنا گوارا کروں گا جو ملک غلام نہیں ہے، لہذا اگر تم نے مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دیا تو تم مجھے اپنے ملک کے اندر میری قبر کے لیے مجھے جگہ دینی پڑے گی۔ انہی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کو للکار کر یہ الفاظ کہے تھے۔ یہ ہماری علماء کی تاریخ ہے، یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر ان قربانیوں کی داستان میں آپ کو سنانے لگوں تو نہ آپ میں سننے کی سکت ہے نہ مجھ میں سنانے کی سکت ہے۔ تو انگریز کے سامنے 2-3 تجویزیں پیش کی گئیں۔ پہلا، قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، 3 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ دوسرا، علماء کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ عوام کے اندر جو جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا، جو آزادی کے لیے عوام کھڑی ہو رہی تھی، اس کے پیچھے علماء کی تقریریں، علماء کا جوش موجود تھا۔ ان 4 سال کے اندر 14,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ اور تیسرا، جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے، اور جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کو مٹانے کے لیے 4 سال کے اندر 10,000 مدارس پر بلڈوزر چلا دیا گیا، 10,000 مدارس کو شہید کروا دیا گیا، جس میں دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ بھی موجود تھا، اس پر بھی بلڈوزر چلوا دیا گیا۔ چنانچہ ان حالات کو پھر بھانپتے ہوئے 1866 کے اندر ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ جس سے نکلنے والے سپوتوں نے، جس سے نکلنے والے علماء کرام نے اس ملک کے اندر، اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں بے مثال اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ تو 15 اگست جو ہمیں پیغام دیتی ہیں، ہمیں یہ پیغام نہیں دیتی کہ ہم چاکلیٹیں کھائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، جھنڈا پھہرائیں، خوشیاں منائیں اور علماء کرام کی ساری قربانیوں کو بھول جائیں، بلکہ یہ 15 اگست ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جو قربانیوں کو پیش کیا ہے، ان قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، ان قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ملک کتنی تکلیفوں سے ہم تک آزاد ہو کر پہنچا ہے۔ اور ان تمام قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد مسلمانوں پر ہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، مسلمانوں پر ہی سوال کھڑے کیے جاتے ہیں،
اور مسلمانوں کو ہی اس دیش سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہی اس ملک کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے علماء نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ہمارے علماء نے اپنے خون کے ذریعے سے آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کیا اور ہمیں ہی اس ملک کو چھوڑنے کی بات کی۔